اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. الزہرا اسٹوڈیو کے ساتھ میں علی عباس آج آپ کی خدمت میں ایک عرض لے کے حاضر ہوا کہ چند روز قبل ایک بل پاس کروایا گیا، متنازع ترمیمی بل، جس کا نقطہ نگاہ میری پہلی ویڈیو میں بھی بتا چکا تھا، لیکن آج دوبارہ بتانا پڑے گا کہ جس کا نقطہ نگاہ تھا کہ جو شخص توہین صحابہ، توہین اہل بیت یا توہین امہات المومنین کرے گا اسے کم سے کم 10 سال قید اور زیادہ سے زیادہ عمر قید ہوگی. کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے. وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ. اس بل کے چند روز قبل یہ جو بھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی، یہ ویڈیو منظر عام پہ آئی کہ ممبر سے یزید لعنتی کو نعوذ باللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کا فتویٰ جاری کر دیا گیا. یزید کا کردار اچھا بنا کے پہچنوانا شروع کر دیا گیا. ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بل صحابہ کی عزت و عظمت کے اضافے میں نہیں، بلکہ اسی طرح کی کچھ شخصیات کو صحابیت کا لباس پہنانے کے لیے، صحابیت کا نقاب اڑوانے کے لیے یہ بل پاس کروایا گیا. ہم نے پہلے بھی یہی کہا تھا، ہمیں اختلاف بھی یہی تھا، ہم نے یہی بتایا تھا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں. ممبروں سے یزید رضی اللہ، نعوذ باللہ، لعنت اللہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا رہا ہے، فتوے دیے جا رہے ہیں یزید رضی اللہ کے. تو اگر اس طرح چلتا رہے گا تو ہم بھی سکون لے کے، ہم بھی آرام سے بیٹھے نہیں رہیں گے. ہم نے بھی پھر اپنے قلم کو حرکت دینی ہے، ہم نے بھی پھر ان کا جواب لکھنا ہے. تو آؤ، اگر تم نے یزید کا دفاع کیا ہے تو آؤ تم یزید کا شجرہ پڑھو، ہم حسین کا شجرہ پڑھتے ہیں. تم بتاؤ یزید کون تھا، ہم بتاتے ہیں حسین کون ہے. تم بتاؤ یزید کا کردار کیا تھا، ہم بتاتے ہیں حسین کا کردار کیا تھا. آؤ سامنے. اگر یزید کا دفاع کرنا ہے تو پھر کھل کے کرو نا، تھوڑے دن کے مسلمان بنو، سیدھی طرح یزید کا دفاع کرو. آؤ پڑھو یزید کا کردار. ہم پڑھتے ہیں حسین کا کردار، ہم حسین کے نوکر ہیں، ہم حسین کا کردار پڑھیں گے. تم یزید کے پیروکار ہو، تم یزید کا بتاؤ گے. آؤ ہم بتاتے ہیں تمہیں حسین. حسین 3 شعبان کو، میرے مولا حسین علیہ السلام 3 شعبان کو مدینے میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر چاند بن کے نازل ہوئے، قرآن بن کے نازل ہوئے. اور یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تتبر میں حاکم شام کے گھر نجاست بن کے پیدا ہوا، ضلالت بن کے پیدا ہوا. یزید کو پیدا ہوتے ہی گٹھی شراب کی دی گئی، اور میرے مولا حسین کو پیدا ہوتے ہی میرے مولا حسین نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد مرسل نبی، وجہ تخلیق کائنات نبی کا لعاب چوسا، نبی کی زبان چوسی. یزید کا نانا بجدل عیسائی خاندان سے تھا، اور میرے مولا حسین کا نانا احمد المرسلین، سید المرسلین، وجہ تخلیق کائنات، رسول اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب رسول. یزید کی ماں میسور، جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا. یزید کی ماں میسور. اور میرے مولا حسین کی ماں جو ایک لمحے کے لیے بھی سجدے سے فراموش نہ ہوئی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا، جس کا لقب بطول تھا، جس کا لقب حجاب اللہ تھا، جس کو اللہ نے لقب حجاب اللہ کا دیا تھا. یزید کا ایک بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا، اور میرے مولا حسین کا ایک بھائی جو مسند امامت کا تاجدار بن گیا. یزید کا دادا ساری عمر مخالفت رسول کرتا رہا، اور میرے مولا حسین کا دادا ابو طالب ساری عمر حفاظت رسول کرتا رہا. یزید کا دادا ساری عمر مخالفت رسول، اور میرے مولا حسین کا دادا ساری عمر حفاظت رسول کرتا رہا. حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد، جس کی قبر میں رسول لیٹے، جس کو کفن جناب رسالت ماب کے کرتے کا دیا
دیا گیا، جس کے لیے کعبے کی دیوار شک ہوئی تھی، میرے حسین کی وہ دادی ہے۔ تو اسی لیے تو 26 رجب کو میرے مولا حسین نے ولید سے کہا تھا کہ ولید لکھ سارے یزیدیوں کو، تو سارے یزیدیوں کو لکھ دے، فقط ایک یزید کو نہیں۔ میرے مولا حسین نے کہا تھا قیامت تک کے لیے جتنے یزیدی آ رہے ہیں، یزید کو رضی اللہ کہنے والے آ رہے ہیں، میرے مولا حسین نے کہا تھا یا ولید سب یزیدیوں کو لکھ دو کہ میں حسین فرما رہا ہوں یزید میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، میری دادی جیسی تیری دادی نہیں، میری نانی جیسی تیری نانی نہیں، میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، تجھ جیسا میں نہیں، مجھ جیسا تو نہیں۔ فرمایا تھا میں تیری بیعت کس طرح کروں؟ میں تیری بیعت ہرگز نہیں کروں گا، اور میں قیامت تک، میرے مولا حسین نے فرمایا تھا میں قیامت تک ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کر دوں گا کہ حسین زندہ باد ہے اور یزید مردہ باد ہے، کہ میرے مولا حسین نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا کہ قیامت تک کے لیے یزید مردہ باد رہے گا اور حسین زندہ باد رہے گا۔ اور اگر آج یہ جو ویڈیو کے اندر آج یہ جو جرأت کی گئی ہے، اگر آج ہم اس کے خلاف آواز نہ اٹھاتے تو شاید کل کو ہم کسی بھی صحابی یا کسی کے بھی بارے میں آواز اٹھانے کے حقدار نہیں تھے۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور جو اہل بیت کو مانتا ہے ہم اس کے جوتوں کی کھاد کا سرما بناتے ہیں۔ والسلام